امام الائمہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کون شخصیت ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، آج اسی پر بات ہوگی۔ آپ کی ولادت ابو جعفر منصور ابو العباس صفاح کے دور میں ہوئی سن 80 ہجری میں، اور روایات متعدد ہیں، لیکن 17 ربیع الاول اور لکھا ہوا ہے کہ 15 رجب المرجب یا 3 رمضان المبارک، 8 رمضان المبارک، متعدد آپ کی ولادت کی روایت ہیں۔ آپ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور ابو جعفر منصور ابو العباس صفاح کا تھا، جس کے کارنامے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، شہزادے گلوگوں قبا، سید الشہداء حضرت امام حسین شہزاد رسول کہ آپ پوتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 3 واسطوں سے امام المتقین سید الاشجعین حضرت مولا علی سے ملتا ہے، اور 2 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے، وہ بیٹے ہیں سید سجاد امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب ایک واسطے سے مولا علی تک ایسے پہنچتا ہے، اور 2 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب ماں کی طرف سے، آپ کی والدہ کا نام ہے فروہ، جو بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور یہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس واسطے سے آپ کے اندر خون صدیقی بھی پہنچا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ کی جو نانی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا۔ اور آپ کو اکثر یہ فرماتے سنا گیا کہ اگر قیامت کے دن میری نجات میرے دادا حضرت علی کی طرف سے 1 بار ہوگی تو میری شفاعت اپنے نانا ابو بکر کی طرف سے 2 بار شفاعت کی امید ہے، کہ انہوں نے مجھے 2 بار جنا ہے، 2 بار ان کی طرف سے میری شفاعت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگائیے کہ آپ جس دور میں پیدا ہوئے، آپ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کے بارے میں عمرو بن مقدام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام جعفر صادق کے چہرے کو دیکھتے تو یہ محسوس ہوتا کہ واقعی یہ اولاد انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت امام اعظم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیے تذکرۃ الحفاظ میں شمس الدین ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے دور میں سب سے بڑا عالم کس کو دیکھا، فاضل کس کو دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، اتنے بڑے آپ فقیہ ہیں۔ اور آپ ابو الفجر فرج کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کانا زاہدن عالمن عابدہ، کہ آپ سے بڑا میں نے عالم زاہد اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ آپ کے شاگردوں کے بارے میں اگر اندازہ لگایا جائے کہ آپ کے شاگرد کون ہیں، تو پھر آپ کے شاگرد کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں، ہزاروں محدثین آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے روایت حدیث لی، اور آپ اکثر حدیث اپنے والد حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے شاگرد میں سر فہرست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراج الائمہ ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، حضرت حاتم بن اسماعیل آپ کے شاگرد ہیں، حضرت نبیل آپ کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، یحییٰ قطان آپ کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تمام طویل فہرست ہے آپ کے شاگردوں کی، یہ سب کے سب محدث گزرے، انہوں نے روایت حدیث حضرت امام جعفر علیہ السلام سے کی ہیں۔ جس جہت میں جائیے اس جہت میں حضرت امام جعفر صادق کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ نظر آئے گی۔ آپ علمی جلالت کو دیکھیے تو پھر آپ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عبادت گزار، زاہد، عالم، متقی ہیں۔
اور دوسری طرف نسب کو دیکھیے تو پھر آپ کا نسب حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں، آپ کی ریاضت و مجاہدے بھی بڑے مشہور ہیں، آپ کی شان و عظمت کے ترانے بھی بڑے بڑے لوگوں نے گائے۔ میں چند باتیں آپ کے ذہن میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے امام جن کی ثقات و فقاہت کا یہ عالم کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ لو لک سنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 2 سال جعفر بن محمد کی صحبت، ان کی خدمت، ان کی تدریس میں نہ رہتا تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ 2 سال امام اعظم کے اور بھی استاد ہیں اور لوگوں سے بھی انہوں نے شرف تلمذ کیا ہے، لیکن وہ 2 سال جو جعفر بن محمد کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے علم فقہ، علم حدیث، علم قرآن، علم تفسیر، تمام علوم و فنون پر جو آپ نے مہارت حاصل کیا، اگر وہ 2 سال سراج الائمہ امام الائمہ امام اعظم کے پاس نہ ہوتے تو پھر امام اعظم ہلاک ہو جاتے۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، آپ اتنے بڑے فقیہ تھے، چونکہ آپ منبر سلونی کے وارث ہیں۔ منبر سلونی کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھو، سوال کرو، عرش کے بارے میں، فرش کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے معلوم کرو، مجھ سے سوال کرو، اس سے قبل کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، میں تم سے دور ہو جاؤں یا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تو پھر میرے بعد تمہیں کوئی صحیح طرح سے حدیث روایت کرنے والا نہیں ملے گا۔ وہ امام جعفر جن کی نسبت مولا علی کی طرف ہے، جن کا شجرہ والدہ کا شجرہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے، ان کے کنڈے جس کو ہم 22 رجب کو مناتے ہیں، اور یہ معمولات اہل سنت والجماعت میں سے ہے، صدیوں سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے۔ اسی کے بارے میں آپ جنتی زیور کو پڑھ لیجئے، مفتی عبدالرحیم بستوی کو پڑھ لیجئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ لیجئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے گھر کے لوگوں کو پڑھ لیجئے، مفتی سردار احمد خاں کو پڑھ لیجئے، علامہ فضل حق خیر آبادی کو پڑھ لیجئے۔ اکابر علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات قرنن بعد قرن نقل ہے، تحریر ہے کہ 22 رجب کو ہی امام جعفر صادق کے کنڈے منائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے اطراف میں پوچھ لیجئے، الحمدللہ آج جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ 22 رجب کے کنڈوں کو ڈھکیل کر 15 رجب کی طرف لا رہے ہیں، یہ بڑی قبیح حرکت ہے، اپنے کریں یا غیر کریں۔ سب سے پہلے جس نے کنڈے کی مخالفت میں اپنے بغض و عداوت کو پیش کیا وہ دیوبند کے لوگ ہیں۔ سب سے بڑا فتویٰ دیوبند سے آیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے 22 کو نہیں 15 رجب کو ہیں۔ پھر انہی کی روش پر، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ ٹی وی چینل پر بیٹھنے والے علماء جنہیں عطاری کہہ لیا جائے، وہ بھی اسی روش پر گامزن ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھی یہی بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے 22 کو نہیں 15 رجب کو منائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا ایصال ثواب تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ کرنا جائز و درست ہے، کیونکہ ایصال ثواب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی تمام تسبیحات ہے، ذکر و اذکار ہے، کھانا بنا کے صدقہ کرو، کھلاؤ، یہ سب ایصال ثواب کا طریقہ ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن چونکہ آپ کی ذات پر جو ایصال ثواب کا دن مشہور ہے، معروف ہے، وہ 22 رجب کو ہے، تو عوام اہل سنت 22 رجب کو ہی حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے منائیں اور آپ کے لیے نیاز کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ باقی آج کے جو مولوی ہیں جو روش بدل چکے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں پر نہ آ کر اپنے معمولات کو تبدیل نہ کریں۔ حالات کے بدلتے بدلتے نئے فتنے بھی جنم لینے لگتے ہیں۔ اسی میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کا کہ انہوں نے آپ کی تاریخ کو ہی بدل کے رکھ دیا، اور ہر تاریخ پر یہ لوگ سورش پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کے افواہ بک رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اکابر علماء کو دیکھیں، اکابرین کو، جس میں بڑے بڑے علماء اہل سنت شامل ہیں، وہ سب کے سب 22 رجب المرجب کو ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے مناتے ہیں۔